بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹھنڈا سخت فرش میری ریڑھ کی ہڈی میں کپ کپی دوڑا رہا تھا۔ میرے ہاتھ رسی سے بندھے تھے اور آنکھوں پر پٹی۔ میں اس اندھیرے گودام میں کب سے تھی مجھے اندازہ نہیں تھا۔ صرف باہر سے آتی بارش کی تیز آواز اور لکڑی کے دروازے پر کسی کی ہلکی سی دستک سنائی دے رہی تھی۔ اسے پتہ چل گیا ہے۔ ایک بھاری گھٹی ہوئی آواز گونجی۔ اسے سب معلوم ہو گیا ہے کہ اس کی دکان کو آگ لگی نہیں تھی، لگائی گئی تھی۔ دوسری آواز جو مجھے انجانے میں جانی پہچانی لگی، خوف سے کانپ رہی تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر فرحین کے ابا کو سچ پتہ چل گیا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ پہلے ہی غصے کا تیز ہے۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ فرحین، میرے ابا، یہ کون لوگ تھے جو میری پیدائش سے بھی پہلے میرے باپ کی بربادی کا منصوبہ بنا رہے تھے؟ اور اس دوسری آواز میں میری دادی کی جھلک کیوں تھی؟ نہیں، یہ میری دادی کی آواز نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ راز تھا جس نے میری زندگی کی بنیاد رکھی، ایک ایسا راز جو مجھے اور میرے خاندان کو تباہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ لیکن اس راز سے پہلے ایک اور حقیقت ہی جس نے مجھے جنم لیتے ہی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ میرا نام فرحین ہے۔ کہنے کو تو میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، لیکن ہمارے ہاں بیٹیوں کو رحمت نہیں بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ خاص طور پر پہلی اولاد اگر بیٹی ہو تو اسے نحوست کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ میری دادی جو ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی اس سوچ کی سب سے بڑی علمبردار تھی۔ وہ اکثر میرے ابا کے کان بھرتی رہتی، دعا کرو تمہارے ہاں بیٹی پیدا نہ ہو۔ وہ تسبیح کے دانے پھیرتے ہوئے کہتی، بیٹی پیدا ہو گئی تو منحوسیت ہوگی۔ جس گھر میں پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے وہاں برکت اٹھ جاتی ہے اور منحوست پھیل جاتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یا شاید خوش قسمتی سے میرے ابا کی پہلی اولاد بیٹی ہی ہوئی، اور وہ میں تھی۔ میری ماں مجھے بے حد محبت کرتی تھی۔ وہ ماں تھی، اس نے مجھے 9 مہینے اپنے وجود کا حصہ بنائے رکھا تھا۔ اس نے مجھے پیدا کیا تھا، لیکن ابا کے لیے میرا وجود ایک صدمے سے کم نہیں تھا۔ جب دائی نے ابا کو اطلاع دی کہ بیٹی ہوئی ہے تو ابا مبارکباد وصول کرنے کی بجائے غصے سے پیر پٹکتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے۔ کئی گھنٹوں بعد جب وہ واپس لوٹے تو ان کی آنکھیں غصے سے لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ وہ سیدھے اماں کے کمرے میں آئے جہاں وہ مجھے سینے سے لگائے لیٹی تھی۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ وہ آتے ہی دھاڑے۔ اماں سہم گئی۔ اللہ کی دین ہے بیٹی، بیٹی رحمت ہوتی ہے، خاموش رہو۔ ابا نے چیختے ہوئے اماں کو بازو سے پکڑا اور جھنجھوڑ دیا۔ تم نے وہی کیا جس کا مجھے ڈر تھا، منحوس پیدا کر دی تم نے۔ اب پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، میرے گھر میں کتنی منحوسیت پھیلے گی۔ اماں رو پڑی۔ ایسا نہ کہیں، یہ معصوم ہے۔ لیکن ابا نے ان کی ایک نہ سنی اور اماں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میں جو بھی دنیا میں آئی تھی شاید اپنے باپ کی چیخوں اور ماں کی سسکیوں سے ڈر کر رونے لگی۔ میرا رونا ابا کے غصے کو مزید بھڑکا رہا تھا۔ پھر شاید اللہ کی طرف سے امتحان کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میری پیدائش سے پہلے ابا کا کپڑے کا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا۔ وہ گاؤں کے خوشحال لوگوں میں شمار ہوتے تھے، لیکن میرے آنے کے چند ہفتوں بعد ہی ابا کا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ گاہکوں نے آنا چھوڑ دیا اور جو ادھار لے گئے تھے وہ واپس نہ آئے۔ دادی کو تو جیسے موقع مل گیا، وہ ابا کے پاس بیٹھ کر روز ماتم کرتی۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی، وہ اپنے لہجے میں زہر بھر کر بولتی، اس لڑکی کی منحوسیت تجھ سے سب کچھ چھین لے گی۔ دیکھ اب چھین لیا نا تجھ سے تیرا کاروبار، ابھی تو یہ چھوٹی ہے، جب بڑی ہوگی تو نہ جانے آگے کیا کیا یہ کرے گی۔ ابا جو پہلے ہی پریشان تھے دادی کی باتیں سن کر مزید مشتعل ہو جاتے۔ اسی طرح پھر جب بھی گھر میں کوئی چھوٹا موٹا نقصان ہوتا ابا کا غصہ مجھ پر اترتا۔ کبھی دودھ ابل جاتا، کبھی کوئی برتن ٹوٹ جاتا، ابا سیدھا میری طرف لپکتے۔ منحوس ہے یہ، وہ چلاتے اور مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیتے۔ اس کی منحوسیت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اماں مجھے بچانے کے لیے دوڑتی، وہ روتی بلکتی، میرے آگے ڈھال بن جاتی۔ اسے کچھ نہ کہو، یہ سب اللہ کی کرنی ہے، میری بیٹی کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ یہ سن کر ابا کا غصہ ٹھنڈا ہونے کی بجائے اماں کی طرف مڑ جاتا۔ تو اس کی زبان بولے گی نا، اسی منحوس کی ماں ہے تو۔ اور پھر وہ اماں کو بھی پیٹنا شروع ہو جاتے تھے۔ میں کونے میں دبک کر روتی رہتی اور سوچتی کہ میرا قصور کیا ہے۔
کئی مہینے اسی طرح گزر گئے۔ ابا کے مالی حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ آخر کار تنگ آ کر ابا نے اپنے ایک پرانے دوست کے ساتھ مل کر دوبارہ کاروبار شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک چھوٹی سی دکان تھی جو ابا نے کرائے پر لی تھی اور سارا سرمایہ ان کے دوست کا تھا۔ ابا نے صرف محنت کرنی تھی۔ ہم سب کو امید کی ایک کرن نظر آئی تھی۔ اماں نے شکرانے کے نفل پڑھے کہ شاید اب حالات سدھر جائیں اور ابا کا غصہ کم ہو جائے، لیکن میری قسمت کی نحوست شاید اتنی آسانی سے میرا پیچھا نہیں چھوڑنے والی تھی۔ دکان شروع کیے ابھی 2 دن ہی ہوئے تھے کہ ایک رات دکان کو آگ لگ گئی۔ جب تک محلے والوں کو پتہ چلا اور انہوں نے آگ بجھانے کی کوشش کی، تب تک سب کچھ جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ ابا کو آ کر کسی آدمی نے یہ بات بتائی، تمہاری دکان میں آگ لگ گئی ہے۔ ابا ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے دکان تک پہنچے، لیکن تب تک ہر چیز جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ ان کے دوست کا سارا سرمایہ اور ابا کی آخری امید، سب کچھ اس آگ میں بھسم ہو گیا تھا۔ دھواں اور راکھ بس یہی بچا تھا۔ ابا دکان کے جلے ہوئے ملبے کے سامنے پتھر کے بت بن کر کھڑے تھے۔ ان کی آخری امید بھی اس آگ میں جل کر بھسم ہو چکی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے گھر کی طرف واپس چلے۔ ہر قدم بھاری تھا۔ میں، فرحین، صحن میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اماں نے ابھی ابھی میرے ننھے ہاتھ پر باسی روٹی کا ایک ٹکڑا رکھا تھا۔ میں اتنی چھوٹی تھی کہ کاروبار، نقصان یا دکان جلنے کا مطلب نہیں سمجھتی تھی، لیکن میں اپنے باپ کے غصے اور گھر میں پھیلی وحشت کو اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ان کی آواز آنسوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کھا لے میری جان، تھوڑا سا کھا لے، کب تک بھوکی رہے گی؟ میں نے ڈرتے ڈرتے روٹی کا نوالا توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ لکڑی کا بیرونی دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ ابا اندر داخل ہوئے۔ ان کی آنکھیں خون کی طرح لال تھیں اور کپڑوں سے جلے ہوئے کپڑے کی بو آ رہی تھی۔ ان کی نظر سیدھی مجھ پر اور میرے ہاتھ میں موجود روٹی کے ٹکڑے پر پڑی۔ یہاں تو روٹیاں توڑ رہی ہے؟ وہ دھاڑے۔ اماں فوراً میرے اور ابا کے درمیان آ گئی۔ ان کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا۔ سنے، بچی ہے، صبح سے کچھ نہیں کھایا اس نے۔ میری دنیا اجڑ گئی اور تجھے کھانے کی پڑی ہے۔ ابا نے چیختے ہوئے اماں کو دھکا دیا اور میری طرف جھپٹے۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے وہ روٹی کا ٹکڑا چھینا اور غصے سے دیوار پر دے مارا۔ منحوس ہے تو، وہ چلائے، میرا سب کچھ تو کھا گئی، اب یہ روٹی کھانے کی کسر رہ گئی تھی؟ چھوڑ یہ روٹی، اٹھ جا یہاں سے۔ میں سہم کر پیچھے ہٹی اور رونے لگی۔ ابا نے پاؤں سے اپنی چپل اتاری اور میری طرف اچھال دی۔ نکل جا، میری نظروں سے دفع ہو جا۔ چپل میری کمر پر لگی۔ درد تیز تھا، لیکن ابا کی آنکھوں میں جو وحشت تھی وہ اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ تھی۔ میں بھاگتی ہوئی ساتھ والے چھوٹے کمرے میں گھس گئی۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کر لیا، حالانکہ اس میں کوئی کنڈی نہیں تھی۔ میں کمرے میں پڑے ایک پرانے صندوق کے پیچھے چھپ گئی اور اپنے گھٹنوں میں سر دے کر سسکیاں بھرنے لگی۔ باہر اماں کی چیخوں اور ابا کے دھاڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اماں رو رہی تھیں۔ اللہ کا خوف کرے، وہ معصوم ہے، اس کا کیا قصور؟ اس نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ ابا غصے سے جیسے پاگل ہو رہے تھے۔ قصور؟ جب سے یہ پیدا ہوئی ہے مجھے مالی نقصان ہی ہوتا جا رہا ہے۔ ایک پل کا سکون نہیں ملا مجھے۔ میرا سب کچھ برباد ہو گیا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، یہ آزمائش ہے۔ اماں نے التجا کی۔ بچی کو دوش مت دے، سچ کہتی تھی میری اماں۔ ابا نے اتنے زور سے دیوار پر مکہ مارا کہ میں صندوق کے پیچھے اچھل پڑی۔ کہتی تھی پہلی اولاد اگر بیٹی ہو تو منحوس ہوتی ہے، اس کی نحوست سب کچھ نگل گئی ہے، میرا کاروبار، میری عزت سب کھا گئی ہے۔ کمرے میں میرے آنسو خشک ہو گئے۔ خوف نے میرے پورے وجود کو جکڑ لیا تھا۔ اماں کی کامتی ہوئی آواز آئی، آپ ہوش میں تو ہیں؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ اپنی بیٹی کو؟ ابا کی آواز ایک دم ٹھہری، ایک خوفناک خاموشی چھا گئی۔ پھر ان کی گھٹی ہوئی خطرناک آواز ابھری، ہاں میں پورے ہوش میں ہوں، آج اس نحوست کو جڑ سے ہی ختم کرنا پڑے گا۔ نہیں، اماں چیخیں، کدھر جا رہے ہیں آپ؟ میں نے تیز بھاری قدموں کی آہٹ سنی۔ میرا دل رک گیا۔ وہ میری طرف آ رہے تھے۔ کھول دروازہ منحوس۔ دروازے کا ہینڈل زور زور سے ہلنے لگا۔ ابا باہر سے دروازے کو دھکے مار رہے تھے۔ اماں چیخ رہی تھی، شاید ان سے لپٹی ہوئی تھی۔ کمرے کا وہ سیدھا لکڑی کا دروازہ ایک زوردار دھکے سے ٹوٹ کر اندر گرا۔ ابا کسی زخمی شیر کی طرح اندر داخل ہوئے۔ ان کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔
نہیں، خدا کا واسطہ ہے۔ اماں ان کے بازو سے لپٹ گئی۔ میری بچی کو چھوڑ دے، یہ معصوم ہے۔ ابا نے ان کی ایک نہ سنی۔ ہٹ جا سامنے سے، وہ دھاڑے۔ آج تو اس منحوس کو جان سے مار دوں گا۔ یہ مرے گی تو میرے مالی حالات اچھے ہوں گے۔ ایسا ظلم نہ کریں۔ اماں رو رہی تھی۔ ابا نے غصے میں اماں کو پوری قوت سے دھکا دیا۔ اماں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھا دیوار سے جا ٹکرائی۔ ان کے سر سے ایک چیخ نکلی۔ اس سے پہلے کہ اماں سنبھلتی، ابا کی نظریں صندوق کے پیچھے چھپی مجھ پر پڑی۔ میں خوف سے جم گئی تھی۔ میری سانس رک گئی تھی۔ وہ میری طرف جھپٹے۔ مل گئی منحوس۔ انہوں نے میرے بالوں کو اپنی سنگلاخ مٹھی میں جکڑا۔ ایک تیز ناقابل برداشت درد میرے سر سے ہوتا ہوا پورے وجود میں پھیل گیا۔ میں زور سے چیخ پڑی۔ چل اٹھ۔ ابا نے مجھے بالوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے کھڑا کیا۔ آج تیری جان لوں گا۔ دیکھتا ہوں کیسے منحوسیت ختم نہیں ہوتی تیری۔ مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر صحن میں لے آئے۔ صحن کی کھردری اینٹیں میرے گھٹنوں کو چھیل رہی تھیں۔ ابا چھوڑ دے مجھے، درد ہو رہا ہے مجھے ابا۔ میں رو رہی تھی، التجا کر رہی تھی۔ ابھی تیرا سارا درد ختم کر دیتا ہوں۔ اماں گرتی پڑتی ہمارے پیچھے لپکی۔ لوگوں، کوئی روکو اسے، کوئی تو بچاؤ میری بیٹی کو۔ یہ پاگل ہو گئے ہیں، یہ اپنی بیٹی کو مار ڈالیں گے۔ اماں کی چیخوں پکار سن کر محلے کے دروازے کھلنے لگے۔ لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے۔ مرد، عورتیں، بچے، وہ سب ہمارے گھر کے باہر جمع ہو گئے، لیکن کوئی بھی آگے بڑھ کر ابا کو روکنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ وہ سب محض تماشائی بنے کھڑے تھے۔ میں مدد کے لیے ان بے حس چہروں کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی تو مجھے بچا لے، میں منحوس نہیں ہوں، چاچا مجھے بچا لو۔ لیکن سب خاموش رہے۔ ابا مجھے گھسیٹتے ہوئے گھر کے مرکزی دروازے تک لے آئے۔ دادی برآمدے میں کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر خوف یا افسوس کی بجائے ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ لے جا اسے، دادی نے نفرت سے کہا۔ مار دے اس منحوس کو، اس کی نحوست تیرا سب کچھ کھا گئی ہے۔ اماں جی، میری ماں نے دادی کے آگے ہاتھ جوڑے۔ آپ تو ایسا نہ کہیں، یہ آپ کی پوتی ہے، آپ ہی نہیں سمجھائیں۔ دادی نے اماں کو ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی کیڑا مکوڑا ہو۔ پوتی؟ یہ نحوست کا ٹکڑا ہے۔ جب تک یہ رہے گی اس گھر میں بھوک اور مفلس سے ہی رہے گی۔ پھر دادی نے ابا کی طرف دیکھ کر اپنی آواز دھیمی کی۔ وہ ابا کے قریب آئیں اور سرگوشی کے انداز میں بولی، لیکن ان کے الفاظ میرے کانوں میں واضح طور پر اتر گئے۔ تجھے کیا لگتا ہے وہ اختر یعنی میرے ابا کا دوست ایسے ہی مان گیا تھا؟ وہ تو پہلے ہی کاروبار میں حصہ ڈالنے سے مکر رہا تھا۔ یہ پیدا نہ ہوتی تو شاید وہ مان بھی جاتا، لیکن اس کی قسمت نے اس دکان کو بھی جلا دیا۔ میرے ننھے سے دماغ میں یہ بات ایک جھٹکے کی طرح لگی۔ اختر، وہ دوست جس کا سارا سرمایہ دکان میں لگا تھا۔ دادی کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ اس کا مطلب دکان کو آگ؟ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ سوچ پاتی، ابا نے مجھے گلی میں گھسیٹنا شروع کر دیا۔ ابا کا رخ گاؤں کے چوک کی طرف نہیں تھا، بلکہ اس ویران راستے کی طرف تھا جس کے آخر میں گاؤں کا پرانا گہرا کنواں تھا۔ یہ احساس ہوتے ہی اماں کی چیخیں اور تیز ہو گئیں۔ نہیں، کنویں کی طرف نہیں، خدا کے لیے رک جاؤ۔ کیا اپنی بیٹی کو کنویں میں پھینکو گے؟ یہ کیا جہالت ہے؟ ہاں، پھینکوں گا۔ ابا نے مڑ کر اماں کو دیکھا۔ ان کی آنکھیں جنون سے بھری تھیں۔ آج میں اسے مار کر ہی رہوں گا۔ یہ نہیں رہے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ محلے کے تمام لوگ ایک جلوس کی شکل میں لیکن خاموشی سے ہمارے پیچھے چل رہے تھے۔ ابا کنویں کی منڈیر کے پاس پہنچ کر رکے۔ انہوں نے مجھے زمین پر پٹخ دیا۔ اماں نے آخری کوشش کی۔ وہ بھاگ کر آئیں اور ابا کی ٹانگوں سے لپٹ گئیں۔ میری لاش پر سے گزر کر جانا ہوگا، میں اپنی بیٹی کو مرنے نہیں دوں گی۔ ابا غصے سے پاگل ہو چکے تھے۔ انہوں نے اماں کو بازو سے پکڑ کر زور سے پرے دھکیلا۔ دور ہٹ جا مجھ سے۔ اماں کا سر کنویں کی پکی منڈیر کے کونے سے بری طرح ٹکرایا۔ ایک لمحے کے لیے وہ وہیں ساکت ہوئیں اور پھر بے جان سے ہو کر زمین پر گر گئیں۔ اماں، میں چیخی۔ ابا نے اماں کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے کنویں کے منہ پر پڑی ایک موٹی پرانی چادر کو ایک جھٹکے سے کھینچ کر ہٹایا۔ کنویں کا سیاہ گہرا منہ کھل گیا۔ ابا نے مجھے کنویں کے اوپر جھکا دیا۔ اندھیرا، ایک ناقابل فہم گہرا اندھیرا جس میں سے موت کی ٹھنڈی بو آ رہی تھی۔ مجھے لگا آج میری موت لازم ہے، آج میں زندہ نہیں بچوں گی۔ نہیں،
یہ ایک ٹوٹی ہوئی درد بھری کراہ تھی۔ اماں جنہیں میں بے جان سمجھ رہی تھی زمین پر گھسٹ رہی تھی۔ ان کے سر سے خون بہہ کر ان کا چہرہ سرخ کر رہا تھا۔ وہ کنویں کی منڈیر کی دیوار سے ٹکرائی تھی، لیکن اپنی بیٹی کو مرتا دیکھ کر شاید ان میں آخری ہمت جاگ اٹھی تھی۔ انہوں نے گھسٹ کر ابا کا پاؤں پکڑ لیا۔ میری بچی، نہیں، اللہ کا واسطہ۔ ابا جنون کی حالت میں تھے۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا کہ اماں ان کا پاؤں پکڑے ہوئے ہیں۔ تو بھی مر اس کے ساتھ۔ وہ دھاڑے۔ انہوں نے اپنا پاؤں پوری قوت سے جھٹکا اور اماں کو ٹھوکر ماری۔ اماں دوبارہ سے بے بسی سے چند قدم دور جا گریں۔ بس اب کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ میں نے زور سے آنکھیں میچ لیں۔ میرے ننھے سے دل سے ایک فریاد نکلی۔ میں نے اونچی آواز میں وہ الفاظ کہے جو کبھی اماں کو دعا مانگتے سنے تھے۔ اے ابراہیم کے رب، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم کی مدد کی تھی، یا اللہ پاک تو میری بھی مدد فرما۔ بے شک تو سب کی مدد کرنے والا ہے۔ میں ابا کے اگلے جھٹکے کا انتظار کر رہی تھی جو مجھے اس اندھیری گہرائی میں پھینک دیتا، لیکن وہ جھٹکا نہیں آیا۔ اس کی بجائے ایک دم خاموشی چھا گئی۔ ابا کی دھاڑ، اماں کا رونا، دادی کی نفرت بھری آواز، سب ایک لمحے میں بند ہو گیا۔ میرے بالوں پر ابا کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ میں سمجھی میں کنویں میں گر چکی ہوں۔ کیا میں مر گئی ہوں؟ کیا موت اتنی پرسکون ہوتی ہے؟ میں نے جو ہی آنکھیں کھولی تو ہکا بکا رہ گئی۔ ابا مجھے چھوڑ چکے تھے، لیکن وہ گرے نہیں تھے۔ ان کا بازو جس سے انہوں نے مجھے پکڑ رکھا تھا ہوا میں معلق تھا، اور اس بازو کو ایک مضبوط ہاتھ نے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ یہ ایک سوٹڈ بوٹڈ شخص تھا، لمبا قد، چہرے پر ذہانت اور غصہ۔ ان کے پیچھے 2 اور مسلح گارڈز کھڑے تھے۔ چھوڑو مجھے۔ ابا اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس شخص کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس شخص نے ابا کو ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیلا۔ ابا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے زمین پر گرے۔ جاہلیت! اس شخص کی آواز گونجی۔ کب تک تمہارا پیچھا کرے گی یہ جاہلیت؟ کب تک تم اس اندھیرے میں جیو گے؟ اس نے مجمع کی طرف دیکھا جو خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ اور تم لوگ تماشا دیکھ رہے ہو؟ ایک باپ اپنی بیٹی کو مار رہا تھا اور تم سب کھڑے دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص میری طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی جگہ شفقت نے لے لی۔ میں بھاگتی ہوئی سیدھا اماں کے پاس گئی جو زمین پر پڑی کراہ رہی تھی۔ اماں، اماں! میں ان کے گلے سے لپٹ گئی۔ ان کو اٹھاؤ۔ اس شخص نے اپنے گارڈز کو حکم دیا۔ فوراً انہیں ہسپتال لے جانے کی تیاری کرو۔ ابا زمین سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے چہرے پر خوف اور غصہ ملا جلا تھا۔ کون ہو تم؟ میرے گھریلو معاملے میں ٹانگ اڑانے والے؟ اس شخص نے ابا کو گھور کر دیکھا۔ مجھے نہیں پہچانا؟ میں چودھری ہاشم ہوں، اسی گاؤں کا ہوں۔ وہ جو سامنے بڑی حویلی ویران پڑی ہے وہ میرا ہی گھر ہے۔ گاؤں والوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ یہ گاؤں کے سب سے امیر ترین زمیندار تھے جو یہاں سے شہر شفٹ ہو گئے تھے اور کبھی کبھار ہی اپنی زمینوں پر چکر لگانے آتے تھے۔ دادی نے فوراً پینترا بدلا۔ چودھری صاحب، آپ نہیں جانتے، یہ لڑکی منحوس ہے۔ جب سے یہ پیدا ہوئی ہے اس نے ہمارے گھر کا چین سکون پر بات کر دیا ہے۔ چودھری ہاشم ہنس پڑے۔ منحوس؟ انہوں نے دادی کی طرف دیکھا۔ ماں جی، نحوست انسانوں میں نہیں سوچ میں ہوتی ہے۔ میں بھی پڑھا لکھا ہوں، میری اولاد بھی پڑھی لکھی ہے۔ میں اسی گاؤں کی جہالت کی وجہ سے یہ گاؤں چھوڑ کر گیا تھا، لیکن آج دیکھ لیا کہ یہاں کچھ نہیں بدلا۔ پھر انہوں نے ابا کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کو میری نظر دادی پر پڑی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ چودھری ہاشم کی دولت سے مروب ہو گئی ہوں۔ مجھے اچانک دادی کی وہ بات یاد آئی جو انہوں نے کنویں پر کہی تھی۔ تجھے کیا لگتا ہے وہ اختر ایسے ہی مان گیا تھا؟ چودھری ہاشم نے ابا سے کہا، اگر تمہاری بیٹی تمہیں اتنی ہی منحوس لگتی ہے، اگر یہ تمہارے لیے بوجھ ہے تو یہ بیٹی مجھے دے دو۔ مجمع میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ میں اسے اپنی بیٹی بناؤں گا، چودھری ہاشم نے اعلان کیا۔ میں اسے پالوں گا، پڑھاؤں گا، پھر دیکھوں گا اس کی نحوست مجھے کتنا کھاتی ہے۔ بولو، منظور ہے؟ ابا نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت تھی۔ انہوں نے شاید حساب لگایا کہ اس مصیبت سے جان چھڑانے کا یہ بہترین موقع ہے۔ ٹھیک ہے۔ ابا نے نفرت سے فرش پر تھوکا۔ لے جاؤ اسے، مجھے نہیں رکھنا اس منحوس کو۔ ویسے بھی میں اسے مار ہی دیتا تو ہی میری نحوست ختم ہونی تھی۔ لے جاؤ، میری بلا سے۔ اماں نے یہ سنا تو ان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ نہیں،
یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری بیٹی؟ وہ اٹھنے لگی لیکن کارڈ نے انہیں پکڑ رکھا تھا۔ چودھری ہاشم نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں درد تھا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ آج سے تو میری بیٹی ہے، تم بھول جا کہ تیرا کوئی باپ تھا۔ پھر وہ اماں کی طرف مڑے جو بے تحاشا رو رہی تھی۔ تمہاری ماں کا علاج میں کرواؤں گا اور میں تمہیں تمہاری اماں سے ملواتا رہوں گا، وہ تیری ماں ہے۔ انہوں نے میرا ننھا سا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے ساتھ لے کر چل پڑے۔ میں آخری بار مڑ کر دیکھا، میری ماں کو گارڈز گاڑی میں بٹھا رہے تھے۔ میرے ابا نفرت سے مجھے گھور رہے تھے اور میری دادی، ان کے چہرے پر ایک عجیب پراسرار مسکراہٹ تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ اس حویلی کا دیو ہیکل لوہے کا گیٹ ایک خاموش آواز کے ساتھ کھلا۔ میں نے زندگی میں اتنی بڑی اور خوبصورت جگہ نہیں دیکھی تھی۔ ہر طرف ہرے بھرے لان اور رنگ برنگے پھول تھے۔ میرے پرانے گھر کا سارا صحن اس حویلی کے کونے میں سما سکتا تھا۔ چودھری ہاشم، جنہیں اب میں بابا سائیں کہنے لگی تھی، میرا ننھا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوئے۔ ایک نفیس سی خاتون جن کے چہرے پر پریشانی عیاں تھی تیزی سے برآمدے کی طرف آئیں۔ ہاشم صاحب، آپ خیریت سے تو ہیں؟ اور یہ بچی، یہ کون ہے؟ بابا سائیں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کے لہجے میں ایک اٹل فیصلہ تھا۔ سلمیٰ، یہ آج سے ہماری تیسری بیٹی ہے۔ اس کا نام فرحین ہے۔ سلمیٰ بیگم جو میری نئی ماں بننے والی تھی حیرت سے انہیں تکنے لگی۔ تبھی اندر سے دو لڑکیاں جو مجھ سے چند سال بڑی ہوں گی بھاگتی ہوئی آئیں۔ بابا، آپ آ گئے؟ وہ دونوں ان سے لپٹ گئیں۔ سارا، ہنا۔ بابا نے کہا، یہ فرحین ہے، آج سے یہ تمہاری چھوٹی بہن ہے۔ سارا جو بڑی تھی، انہوں نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ بہن؟ بابا سائیں نے سلمیٰ بیگم کو مختصراً بتایا کہ گاؤں میں کیا ہوا تھا۔ انہوں نے کنویں والا دل دہلا دینے والا واقعہ چھوڑ دیا، صرف اتنا کہا کہ اس کے والد نے اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ سلمیٰ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ یا اللہ، اتنی چھوٹی سی جان پر اتنا ظلم! انہوں نے مجھے سینے سے لگایا۔ ڈرو نہیں میری بچی، اب تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ یہ اب تمہارا گھر ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میری سگی ماں کے علاوہ کسی نے مجھے اتنی محبت سے گلے لگایا تھا۔ میں حیران تھی کہ پہلے دو بیٹیوں کا باپ، جو اس گاؤں کی سوچ کے بالکل برعکس تھا، ایک تیسری بیٹی کو بھی گھر لے آیا تھا، اور ان کے گھر میں اتنا رزق تھا، اتنی شان و شوکت تھی کہ عقل دنگ رہ جائے۔ اس حویلی میں ہر چیز میرے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ سارا اور ہنا مجھے اپنے کمرے میں لے گئیں۔ وہ کمرہ میرے پرانے گھر سے بھی بڑا تھا۔ اس میں گڑیاں تھیں، کھلونے تھے اور نرم بستر تھے۔ فرحین، کیا تم ہمارے ساتھ کھیلو گی؟ ہنا نے مسکرا کر پوچھا۔ میں صرف سر ہلا سکی، میری زبان گنگ ہو چکی تھی۔ سلمیٰ بیگم میرے لیے نئے کپڑے لائیں اور مجھے نہلایا۔ جب میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو پہچان نہ سکی۔ میلے کچیلے کپڑوں اور الجھے بالوں والی وہ منحوس لڑکی کہیں کھو گئی تھی۔ رات کو میں اپنے نرم بستر پر لیٹی تھی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ مجھے اماں کا خیال آ رہا تھا۔ وہ کیسی ہوں گی؟ کیا وہ ٹھیک ہوں گے؟ تبھی مجھے بابا سائیں کی آواز آئی۔ وہ ساتھ والے اسٹڈی روم میں فون پر بات کر رہے تھے۔ میں دبے پاؤں دروازے کے قریب گئی۔ ڈاکٹر صاحب، وہ کہہ رہے تھے، فرخندہ کیسی ہیں اب؟ چوٹ گہری تو نہیں؟ میں نے سانس روک لی۔ شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، بابا سائیں نے کہا۔ آپ ان کے علاج میں کوئی کسر نہ چھوڑیے گا۔ پیسوں کی فکر بالکل مت کیجیے گا، بس وہ جلد ٹھیک ہونی چاہیے۔ میرے دل کو قرار آ گیا۔ میری اماں ٹھیک تھی۔ پھر انہوں نے دوسرا فون ملایا۔ اس بار ان کا لہجہ بہت سخت اور سنجیدہ تھا۔ جمیل، مجھے اس دکان جلنے والے واقعے کی پوری رپورٹ چاہیے۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ نہیں، یہ کوئی حادثہ نہیں لگتا، بابا سائیں نے کہا۔ اس کے پارٹنر اختر پر نظر رکھو۔ مجھے معلوم کر کے بتاؤ کہ آگ لگنے سے ٹھیک پہلے وہ کہاں تھا، اور اس لڑکی کے باپ عارف، اس کی بوڑھی ماں پر بھی نظر رکھو۔ مجھے اس سارے کھیل پر اس بڑھیا کا ہاتھ لگتا ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اختر، دادی، یہ وہی نام تھے جن کا ذکر دادی نے کنویں پر کیا تھا، اور یہ وہی نام تھے جو میں نے اس رات گودام میں سنے تھے۔ بابا سائیں کو کیسے شک ہوا؟ اس کا مطلب دکان کو سچ میں آگ لگائی گئی تھی۔ اگلے چند دن میری زندگی بدل گئے۔ میں اسکول جانے لگی۔ سارا اور ہنا نے مجھے اپنی سہیلی بنا لیا۔ سلمیٰ بیگم مجھے اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر پیار کرنے لگی۔
ایک ہفتے بعد بابا سائیں دوپہر کے کھانے پر آئے تو ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ سلمہ مبارک ہو، انہوں نے آتے ہی کہا۔ وہ ایکسپورٹ کا آرڈر جس کے لیے ہم مہینوں سے کوشش کر رہے تھے آج صبح منظور ہو گیا ہے، اور وہ بھی دگنی قیمت پر۔ سلمہ بیگم نے مسکرا کر کہا، ماشاء اللہ، میں کہتی تھی نا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بابا سائیں میری طرف مڑے جو ڈرائنگ روم میں کتاب پڑھ رہی تھی۔ وہ میرے پاس آئے اور میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے اور گھر میں آئی اس رحمت کا صدقہ ہے۔ میں نے آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ رحمت؟ میں؟ بیٹیاں منحوس نہیں ہوتی، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں۔ پھر وہ جھکے اور بولے، چلو بیٹا تیار ہو جاؤ، میں نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے۔ تمہاری اماں کی حالت اب بہت بہتر ہے، ہم انہیں ہسپتال سے چھٹی دلوانے جا رہے ہیں۔ میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ میں اپنی اماں سے ملنے والی تھی۔ اگلے دن میں خوشی اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ بابا سائیں کی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ آج میں اماں سے ملنے جا رہی تھی۔ ہسپتال کا سفید ادویات کی بو والا کمرہ میرے پرانے کچے گھر سے بہت مختلف تھا۔ اماں ایک صاف ستھرے بستر پر لیٹی تھی، ان کے سر پر پٹی بندھی تھی۔ اماں، میں بھاگتی ہوئی ان کے گلے لگ گئی۔ میری بچی، اماں نے مجھے بھینچ لیا۔ ان کے آنسو میرے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ تو ٹھیک تو ہے؟ انہوں نے تجھے کچھ کہا تو نہیں؟ نہیں اماں، میں نے ان کے آنسو پونچھے، وہ بہت اچھے ہیں۔ بابا سائیں، سلمہ ماں اور میری بہنیں سارا اور ہنا، وہ سب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اماں نے بابا سائیں کی طرف دیکھا جو دروازے میں کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں تشکر تھا۔ چودھری صاحب، آپ کا یہ احسان میں 7 جنموں میں نہیں اتار سکتی۔ بابا سائیں مسکرائے۔ احسان کیسا فرخندہ بی بی؟ یہ میری بھی بیٹی ہے۔ وہ آگے بڑھے، اور میں آپ کو ایک خوشخبری دینے آیا ہوں۔ آپ کو اب اس جہنم میں واپس جانے کی ضرورت نہیں۔ اماں چونک گئی۔ مطلب؟ میں نے گاؤں کے دوسرے کنارے پر حویلی کے قریب ہی ایک چھوٹا سا پکا مکان آپ کے لیے کرائے پر لے لیا ہے۔ آپ ہسپتال سے فارغ ہو کر وہیں رہیں گی۔ اماں کی آنکھیں پھیل گئی۔ لیکن عارف کو بھول جائیں۔ بابا سائیں کا لہجہ سخت ہو گیا۔ جس شخص نے اپنی بیٹی کو کنویں میں پھینکنے کی کوشش کی، اس کا آپ سے کوئی رشتہ نہیں۔ اس نے فرحین کو مجھے دے دیا تھا، وہ اپنا حق کھو چکا ہے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا۔ فرحین روز اسکول سے آ کر آپ سے مل لیا کرے گی۔ آپ کو کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا سارا خرچہ اب میرے ذمہ ہے۔ اماں کے پاس شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں تھے، وہ بس روئے جا رہی تھیں۔ جب ہم ہسپتال سے باہر نکل رہے تھے تو ہمارا سامنا ایک ایسی ہستی سے ہوا جسے میں کبھی دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میری دادی، وہ شاید کسی کام سے ہسپتال آئی تھی، لیکن ان کی نظریں مجھ پر گڑ گئیں۔ انہوں نے مجھے نئے صاف ستھرے اور مہنگے کپڑوں میں بابا سائیں کا ہاتھ تھامے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں حیرت اور حسد کی ایک لہر دوڑ گئی۔ تو یہ ہے نیا ٹھکانہ؟ دادی نے اپنے روایتی زہریلے لہجے میں کہا۔ واہ چودھری صاحب، آپ تو اس منحوس کو محل میں لے گئے۔ اس سے پہلے کہ میں ڈر کر بابا سائیں کے پیچھے چھپتی، انہوں نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ زبان سنبھال کر بات کریں۔ اماں جی، بابا سائیں کی آواز برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ یہ میری بیٹی ہے، فرحین ہاشم، اور آئندہ سے منحوس کہنے کی جرات مت کیجیے گا۔ دادی نے حقارت سے منہ بنایا۔ بیٹی؟ ہاں، اس کی قسمت بہت اچھی ہے۔ بابا سائیں نے ان کی بات کاٹ دی۔ لیکن لگتا ہے آپ لوگوں کی قسمت خراب ہونے والی ہے۔ دادی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بابا سائیں ایک قدم آگے بڑھے اور اپنی آواز دھیمی کر لی، لیکن اتنی کہ میں سن سکوں۔ اختر کہاں ہے آج کل؟ سنا ہے گاؤں چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ یہ وہی نام تھا، اختر۔ دادی کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، وہ بوکھلا گئی۔ ہمیں کیا پتا وہ کدھر ہے؟ ہمارا اس چور سے کیا لینا دینا؟ چور؟ بابا سائیں مسکرائے۔ میں نے تو اسے چور نہیں کہا۔ آپ کیوں کہہ رہی ہیں؟ دادی کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ خیر، بابا سائیں نے کہا، پولیس جلد ہی اسے ڈھونڈ لے گی، اور پھر یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اس غریب عارف کی دکان میں آگ لگی تھی یا آپ کے کہنے پر لگائی گئی تھی۔ جھوٹ، یہ بکواس ہے، دادی چیخیں۔ ہمیں پھنسانے کی کوشش مت کرو۔ پھنسایا تو آپ لوگوں نے اس معصوم کو تھا۔ بابا سائیں نے میری طرف اشارہ کیا۔ جلد پتہ چل جائے گا، سب کا سب پتہ چل جائے گا۔
بابا سائیں میرا ہاتھ تھامے مجھے وہاں سے لے آئے اور دادی وہیں بت بنی کھڑی کامتی رہ گئی۔ میری زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ میں روز اسکول جاتی اور واپسی پر اماں کے نئے گھر جاتی۔ اماں بہت بہتر تھیں، ان کے چہرے پر سکون تھا، وہ مجھے خوش دیکھ کر خوش تھیں۔ بابا سائیں کے کاروبار میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی ہو رہی تھی۔ کئی مہینے گزر گئے، میں اب گاؤں کی سڑکوں سے نہیں ڈرتی تھی۔ ایک دن بابا سائیں مجھے اسکول سے واپس لا رہے تھے۔ گاڑی گاؤں کے مرکزی بازار سے گزری، وہاں بہت ہجوم تھا۔ اچانک میری نظر ایک شخص پر پڑی، پھٹے پرانے میلے کپڑے، الجھے ہوئے بال، وہ سڑک کے کنارے بیٹھا لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، کمزور اور لاچار۔ جیسے ہی ہماری مہنگی گاڑی اس کے قریب سے گزری، اس نے بھیک مانگنے کے لیے نظریں اٹھائیں۔ ایک لمحے کے لیے وقت رک گیا، وہ میرے ابا تھے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، میرے ابا کا وہ ٹوٹا ہوا چہرہ، وہ پھیلے ہوئے ہاتھ میری آنکھوں میں جم سے گئے۔ گاڑی آگے بڑھ گئی، لیکن میرا دل وہیں بازار میں ہی رک گیا تھا۔ بابا سائیں، میری آواز بمشکل نکلی۔ وہ ابا بابا سائیں نے گاڑی چلاتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ ان کے چہرے پر دکھ اور سختی کا ملا جلا تاثر تھا۔ ہاں بیٹا، میں نے دیکھ لیا ہے، یہ دنیا مکافاتی عمل ہے فرہین۔ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، لیکن وہ بھیک مانگ رہے تھے۔ مجھ سے رویا گیا۔ کیا وہ اتنے غریب ہو گئے تھے؟ بیٹا، انہوں نے گاڑی حویلی کے گیٹ سے اندر موڑتے ہوئے کہا، اصل غریبی پیسے کی نہیں، سوچ کی ہوتی ہے، اور تمہارا باپ اپنی سوچ کی وجہ سے ہی آج اس حال کو پہنچا ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ میرے ذہن میں وہ سارا منظر گھوم رہا تھا۔ وہ باپ جو مجھے مارنے پر تلا تھا، آج کتنا بے بس اور لاچار نظر آ رہا تھا۔ حویلی پہنچ کر میں سیدھی سلمہ ماں کے پاس چلی گئی اور ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ میں انہیں کچھ بتا نہ سکی، بس روتی رہی۔ دوسری طرف بابا سائیں سیدھے اپنے اسٹڈی روم میں چلے گئے۔ وہ بہت سنجیدہ تھے۔ انہوں نے فون اٹھایا اور ایک نمبر ملایا۔ جمیل، ہاں، میں ہاشم بول رہا ہوں۔ ان کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ وقت آ گیا ہے، عارف کو میں نے آج بازار میں بھیک مانگتے دیکھا ہے۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا؟ نہیں، بابا سائیں نے جواب دیا، ابھی نہیں، پہلے اس کی ماں سے ملنا ضروری ہے۔ اس سارے فساد کی جڑ وہی بڑھیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کل صبح تم عارف کو حویلی لے آؤ، لیکن آج شام میں خود اس کی ماں سے ملوں گا۔ فون بند ہو گیا۔ بابا سائیں کچھ دیر آنکھیں بند کیے کرسی پر بیٹھے رہے۔ اسی شام سورج غروب ہوتے ہی بابا سائیں اپنی گاڑی لے کر اکیلے گاؤں کے اس پرانے محلے کی طرف روانہ ہو گئے جہاں میرا ماضی دفن تھا۔ ہمارا پرانا ٹوٹا پھوٹا گھر اب مزید خستہ حال لگ رہا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر دادی نے دروازہ کھولا۔ بابا سائیں کو اپنے دروازے پر دیکھ کر وہ بری طرح چونک گئی۔ چودھری؟ ان کی آنکھوں میں خوف کی ایک لہر دوڑی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آپ کا کارنامہ دیکھنے آیا ہوں۔ اماں جی، بابا سائیں نے سرد لہجے میں کہا اور بغیر اجازت لیے اندر صحن میں آ گئے۔ مبارک ہو، آپ کا بیٹا آج بازار میں بھیک مانگ رہا تھا۔ دادی کا چہرہ فک ہو گیا۔ تو میں کیا کروں؟ اس کی قسمت ہی ایسی ہے، سب اس منحوس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے۔ واقعی؟ بابا سائیں مسکرائے۔ یا سب کچھ آپ کے لالچ کی وجہ سے ہوا ہے؟ دادی بوکھلا گئی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیسا لالچ؟ وہی لالچ، بابا سائیں نے اپنی آواز دھیمی اور خطرناک کر لی، جس کے لیے آپ نے اپنے ہی بیٹے کا گھر جلا دیا۔ دادی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ جھوٹ، یہ الزام ہے، میرے پاس ثبوت ہے۔ ثبوت تو اب میرے پاس ہے، بابا سائیں نے کہا۔ اختر پکڑا گیا ہے، وہی اختر جس کے ساتھ مل کر عارف نے دکان کھولی تھی۔ دادی کا رنگ سفید پڑ گیا اور اس نے سب کچھ اگل دیا ہے۔ بابا سائیں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اس نے بتایا ہے کہ دکان کو آگ کیسے لگی، اس نے بتایا کہ کس نے اسے پیسے دیے تھے، کس نے اسے کہا تھا کہ دکان جلا دو۔ عارف خود ہی کنگال ہو کر یہ گھر اور زمین بیچ دے گا۔ نہیں، وہ جھوٹا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ دادی کی آواز گھٹ گئی۔ آپ نے کیا ہے، بابا سائیں دھاڑے۔ آپ نے اختر کو ورغلایا، آپ نے اسے کہا کہ دکان جلا دو۔ سارا الزام اس بچی پر آ جائے گا۔ آپ کا بیٹا غصے میں اسے مار دے گا یا گھر سے نکال دے گا، اور پھر آپ آرام سے یہ زمین بیچ کر شہر چلی جائیں گی۔ بولیں، سچ ہے یا نہیں؟ دادی زمین پر گر پڑیں، وہ کانپ رہی تھی۔ تمہاری اس آگ نے صرف دکان نہیں جلائی، بابا سائیں نے نفرت سے کہا، تم نے اپنے بیٹے کی زندگی جلا دی۔ فرخندہ،
یعنی میری ماں کی خوشیاں جلا دی اور اس معصوم بچی کا بچپن جلا دیا۔ دادی اب رو رہی تھی، لیکن یہ شرمندگی کے آنسو نہیں تھے، یہ پکڑے جانے کا خوف تھا۔ بابا سائیں مڑے۔ کل تمہارا بیٹا عارف حویلی آ رہا ہے، میں اسے ایک موقع دوں گا، اس لیے نہیں کہ وہ معافی کے لائق ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ فرحین کا باپ ہے اور فرخندہ کا شوہر تھا۔ اب تمہارا حساب اوپر والا کرے گا۔ بابا سائیں وہاں سے نکل آئے۔ پیچھے دادی اپنے ہی بچھائے جال میں پھنسی اپنی بربادی پر ماتم کر رہی تھی۔ سسپینس کا پہلا پردہ فاش ہو چکا تھا۔ اگلی صبح حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی طاری تھی۔ میں اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب بابا سائیں نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ فرحین بیٹا، آج آپ اسکول نہیں جائیں گے۔ ان کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ کیوں بابا سائیں، خیریت تو ہے؟ ہاں بیٹا، آج کچھ پرانے حساب چکانے کا دن ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما۔ میں جانتا ہوں آج آپ میرے ساتھ ہوں، اور ہاں، میں نے تمہاری اماں کو بھی بلایا ہے، وہ آتی ہی ہوں گی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں سمجھ گئی کہ آج کچھ بہت اہم ہونے والا ہے۔ کچھ ہی دیر میں اماں بھی وہاں آ گئی۔ ان کا چہرہ پریشان تھا، انہیں بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بابا سائیں نے ہم دونوں کو اپنے اسٹڈی روم میں بٹھایا۔ پھر جمیل کاکا، بابا سائیں کا خاص آدمی، اندر داخل ہوا۔ چودھری صاحب، وہ آ گیا ہے، اسے اندر بھیجو۔ دروازہ کھلا اور ایک شخص کانپتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ یہ میرے ابا تھے۔ کل والے میلے کچیلے کپڑوں کی جگہ آج ان کے تن پر کسی کا دیا ہوا پرانا لیکن قدرے صاف لباس تھا، مگر ان کی حالت فقیروں سے بدتر تھی۔ وہ کمزور تھے، ان کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں اور ان کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ جیسے ان کی نظر مجھ پر اور اماں پر پڑی جو آرام سے کرسیوں پر بیٹھی تھیں، وہ وہیں دہلیز پر جم گئے۔ شرمندگی، خوف اور حسرت کا ایک طوفان ان کے چہرے سے آیا تھا۔ فرخندہ، ان کی آواز بمشکل نکلی۔ فرحین، اماں نے روتے ہوئے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ آؤ عارف، بابا سائیں کی بھاری آواز گونجی۔ اندر آؤ، زمین پر ہی بیٹھ جاؤ۔ ابا کسی مجرم کی طرح سر جھکائے اندر آئے اور قالین پر اکڑوں بیٹھ گئے۔ جانتے ہو تمہیں یہاں کیوں بلایا گیا ہے؟ بابا سائیں نے پوچھا۔ ابا نے ہاتھ جوڑ دیے۔ چودھری صاحب، مجھے معاف کر دیں، میں بھوکا تھا، میں نے آپ کی بیٹی کو دیکھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آئندہ بازار میں۔ خاموش، بابا سائیں دھاڑے۔ تمہیں کیا لگا تمہیں بھیک مانگنے کے جرم میں بلایا ہے؟ نہیں، تمہیں اس سے بھی بڑے گناہ کے لیے بلایا گیا ہے۔ ابا سمجھ نہیں پائے۔ کون سا گناہ؟ وہ گناہ، بابا سائیں نے میری طرف اشارہ کیا، جو تم نے اس معصوم کے ساتھ کیا۔ میں نے اسے مارا، میں نے اسے کنویں میں۔ ابا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ میں جانتا ہوں میں ظالم ہوں، لیکن میری عقل ماری گئی تھی۔ میری ماں کہتی تھی یہ منحوس ہے۔ میری دکان جل گئی، میرا سب کچھ۔ تمہاری دکان؟ بابا سائیں نے میز پر ہاتھ مارا۔ تمہیں آج بھی لگتا ہے تمہاری دکان اس بچے کی وجہ سے جلی تھی؟ تو اور کس وجہ سے؟ ابا نے حیرت سے سر اٹھایا۔ جمیل، بابا سائیں نے آواز دی، دوسرے مجرم کو بھی لیا۔ دروازہ دوبارہ کھلا اور اس بار جو ہستی اندر لائی گئی اسے دیکھ کر ابا کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میری دادی، وہ بری طرح کانپ رہی تھی اور ان کا چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ اماں، ابا نے کھڑے ہونے کی کوشش کی لیکن ٹانگوں نے ساتھ نہ دیا۔ اماں، آپ یہاں؟ بابا سائیں اپنی کرسی سے اٹھے۔ وہ ابا کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ عارف، تم اپنی بیٹی کو منحوس کہتے رہے جس کی وجہ سے تمہاری دکان جلی۔ تم اپنی بیوی کو مارتے رہے کہ اس نے منحوس بیٹی کو جنم دیا۔ تم سچ جاننا چاہتے ہو؟ بابا سائیں نے انگلی دادی کی طرف اٹھائی۔ تمہاری قسمت اس بچی نے نہیں جلائی، تمہاری قسمت، تمہارا کاروبار، تمہاری دکان، تمہاری اس ماں نے جلائی ہے۔ ایک لمحے کے لیے کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ ابا نے یقین نہ آنے والی نظروں سے پہلے بابا سائیں کو اور پھر اپنی ماں کو دیکھا۔ نہیں، ابا کی آواز ایک سرگوشی تھی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میری ماں ایسا۔ پوچھو اپنی ماں سے۔ بابا سائیں گرجے۔ پوچھو اس سے کہ اختر کو کس نے پیسے دیے تھے دکان کو آگ لگانے کے لیے۔ اماں، ابا نے دادی کی طرف دیکھا۔ دادی پھٹ پڑی۔ ہاں، میں نے کیا تھا۔ ابا جیسے پتھر کے ہو گئے۔ میں نے کروایا تھا سب۔ دادی چیخ رہی تھی۔ میں یہ زمین بیچنا چاہتی تھی، تم اس فرخندہ اور اس کی بیٹی کے چکر میں پڑے تھے۔ میں اس نحوست سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔
मैंने सोचा दुकान जले गई, सारा इल्ज़ाम उस पर आएगा, तुम उसे मार दोगे या निकाल दोगे और हम सब बेचकर शहर चले जाएंगे। ये तराफ एक बम की तरह गिरा। अब्बा के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें समझ आ गया था वो सारा गुस्सा, वो सारी मारपीट, वो कुआं, वो नफरत सब एक झूठ पर मबनी थी। वो वजूद जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करते थे उसी ने उनकी जड़ काट दी थी, और वो वजूद जिसे वो अपनी बर्बादी का सबब समझते थे वो मासूम थी। अब्बा की आंखों से आंसू नहीं निकले, वो सदमे की हालत में थे। वो आहिस्ता से घुटनों के बल गिरे और फिर फर्श पर मेरे कदमों की तरफ घसीटने लगे। उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। फरहीन, उनकी आवाज़ टूट रही थी। मेरी बेटी। वो बिलक बिलक कर रोने लगे। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया हूँ। तुम्हारी माँ भी भूखी है, मुझे माफ़ कर दो। मैं ये बात जान गया हूँ, बेटियाँ मनहूस नहीं होती, ये सिर्फ हमारी सोच में मनहूसियत होती है। वो मेरे पाँव पकड़ने को झुके ही थे कि बाबा साईं ने उन्हें कंधे से पकड़कर पीछे किया। बस आरिफ, माफ़ी इससे मांगो जिस पर जुल्म किया है। अब्बा रोते हुए अम्मा की तरफ बढ़े। फरखंदा, मुझे माफ़ कर दे। अम्मा सिर्फ रो रही थी। अब्बा वापस मेरी तरफ मुड़े। बेटा, अब मुझे साथ जाने का कह दो, मेरे साथ चलो, हम फिर से सब शुरू करेंगे। मैं जान गया हूँ मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा। मैंने रोते हुए बाबा साईं की तरफ देखा। बाबा साईं ने मेरे सर पर हाथ रखा। नहीं आरिफ, बाबा साईं की आवाज़ अटल थी। फरहीन यहीं रहेगी, ये हमारे पास ही रहेगी। ये मेरी बेटी है। मेरे अब्बा का जुड़ा हुआ हाथ कांपने लगा। उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। बाबा साईं ने अम्मा की तरफ देखा जो आंसू बहा रही थी। अम्मा ने मेरे अब्बा की तरफ देखा। उनकी आंखों में नफरत नहीं बल्कि तरस था। वो तरस जो एक औरत अपने शौहर की उस हालत पर ही खा सकती थी। इससे पहले कि अम्मा कुछ कहती, बाबा साईं ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने मेरे अब्बा की तरफ देखा जो फर्श पर किसी ढेर की तरह पड़े थे। उठो आरिफ। उनकी आवाज़ में गुस्सा नहीं, एक अजीब सा ठहराव था। तुम्हारी सज़ा ये नहीं कि तुम सड़कों पर भीख मांगो, तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम जिंदा रहो और अपने किए पर शर्मिंदा रहो। फिर उन्होंने दादी की तरफ देखा जो कोने में दुबकी सब सुन रही थी। जमील, इस बुढ़िया को पुलिस के हवाले कर दो। अख्तर के साथ मिलकर अपने ही बेटे का घर जलाने के जुर्म में ये अपनी बाकी जिंदगी जेल में गुजारेगी। नहीं, अब्बा पहली बार चीखे। नहीं चौधरी साहब, ये मेरी माँ है, इसने गुनाह किया है। लेकिन बाबा साईं ने उन्हें टोक दिया। फैसला तुम्हारा है, या तो ये कानून को जवाब देगी या तुम इसे अपने साथ रखोगे और अब इसकी जहालत का बोझ भी उठाओगे। बोलो, क्या मंजूर है? अब्बा ने एक नज़र अपनी माँ पर डाली जिसके चेहरे पर अब कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ खौफ था। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैं उस औरत को नहीं जानता, अब्बा ने कांपती आवाज़ में कहा, जिसने मेरी बेटी की जान लेनी चाही। वो मेरी माँ नहीं। दादी को जमील काका घसीटते हुए बाहर ले गए। वो चीखती रही, बद्दुआएं देती रही, लेकिन उनकी आवाज़ हवेली के दरो दीवार में घुट कर रह गई। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। बाबा साईं वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गए। आरिफ, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें भूखा नहीं मरने दूंगा। इसलिए नहीं कि तुम इस लायक हो, बल्कि इसलिए कि तुम फरखंदा के शौहर हो और मेरी बेटी फरहीन के बाप हो। अब्बा ने हैरत से सर उठाया। मेरी फैक्ट्री के पिछवाड़े में मजदूरों के क्वार्टर में वहाँ एक छोटा सा घर खाली पड़ा है, वो घर मैं तुम्हें देता हूँ। अब्बा की आंखें बेयकीनी से फैल गईं। घर? मुझे? और बाबा साईं ने बात जारी रखी। कल से तुम मेरी फैक्ट्री में काम करोगे, एक मजदूर की हैसियत से। दिन रात मेहनत करोगे और अपनी रोटी कमाओगे। शायद पसीना बहाकर तुम्हें एहसास हो कि तुमने कितना बड़ा गुनाह किया है। अब्बा कुछ कहने के लिए हिले, लेकिन उनके हलक से आवाज़ ना निकली। फिर बाबा साईं मेरी अम्मा की तरफ मुड़े। फरखंदा बीबी, अब फैसला आपका है। फरहीन तो यहीं रहेगी, ये मेरी बेटी है, लेकिन आप चाहें तो इस घर में आरिफ के साथ रह सकती हैं, या मैं आपके लिए कोई अलग इंतज़ाम कर दूँ। अम्मा ने रोते हुए मेरी तरफ देखा, फिर फर्श पर बैठे हुए अब्बा की तरफ। मैं अपने शौहर के साथ ही रहूँगी, अम्मा ने धीमी आवाज़ में कहा। शायद अल्लाह ने मुझे उसकी इस्लाह के लिए जिंदा रखा है। ठीक है, बाबा साईं ने सर हिलाया। जमील काका तुम्हें घर दिखा देगा,
اور یاد رکھنا عارف، تمہاری بیٹی تم سے ملنے نہیں آئے گی، لیکن تمہاری بیوی ہر روز اپنی بیٹی سے مل سکتی ہے۔ ابا نے صرف سر جھکا دیا۔ وہ جانتے تھے کہ انہیں اس سے زیادہ رعایت نہیں مل سکتی۔ یہ میری زندگی کا ایک نیا موڑ تھا۔ میرے ابا، جنہوں نے مجھے کنویں میں پھینکنا چاہا تھا، اب میرے محسن بابا سائیں کے ملازم تھے، اور میری اماں اگرچہ میرے ابا کے ساتھ تھی لیکن مجھ سے دور نہیں تھی۔ وقت گزرتا گیا، میں حویلی میں اپنی نئی زندگی میں مگن ہو گئی۔ بابا سائیں نے اپنا وعدہ نبھایا۔ ہر روز اسکول سے واپسی پر گاڑی مجھے فیکٹری کوارٹر کے اس چھوٹے سے صاف ستھرے گھر کے باہر اتارتی۔ اماں میرا انتظار کر رہی ہوتی، وہ مجھے گلے لگاتی، میرے لیے کھانا بناتی، اور میں وہیں بیٹھ کر اپنا اسکول کا کام کرتی۔ کبھی کبھار ابا فیکٹری سے واپس آتے، وہ مجھے دیکھ کر ٹھٹک جاتے۔ ان کے کپڑے پسینے اور مٹی سے بھرے ہوتے۔ وہ مجھ سے بات کرنے کی ہمت نہیں کرتے تھے، بس دور سے شرمندہ نظروں سے مجھے دیکھتے اور ہاتھ جوڑ کر سر جھکا لیتے۔ ابا، میں ایک دن انہیں دیکھ کر بولی۔ انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خوش رہو بیٹی، وہ بس اتنا ہی کہہ کر تیزی سے گھر کے اندر چلے گئے۔ اماں مجھے بتاتی تھیں، یہ بہت بدل گئے ہیں فرحین، سارا دن سخت محنت کرتے ہیں اور ہر وقت تم سے کی گئی زیادتی پر روتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کاش وقت پیچھے چلا جائے اور میں اپنی بیٹی کو سینے سے لگا سکوں۔ میں خاموشی سے سنتی رہی۔ میرے دل میں ان کے لیے نفرت نہیں تھی، لیکن وہ محبت بھی نہیں تھی جو اپنی بیٹی کو اپنے باپ سے ہوتی ہے۔ میرے باپ تو بابا سائیں تھے۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا، سال گزرتے گئے، میں نے کالج کی تعلیم مکمل کی۔ بابا سائیں نے میری شادی بھی اپنی بیٹیوں کی طرح دھوم دھام سے کی۔ میرے سسرال والے بھی بہت اچھے لوگ تھے، جو مجھے بابا سائیں کی بیٹی ہونے پر فخر کرتے تھے۔ شادی ہو جانے کے بعد بھی بابا سائیں اور سلمہ ماں نے اپنے حقوق و فرائض نہیں چھوڑے۔ وہ آج بھی مجھے اپنی سگی بیٹیوں سے بڑھ کر چاہتے تھے۔ ادھر میرے ابا نے اتنی محنت کی کہ بابا سائیں نے انہیں فیکٹری میں مزدور سے ترقی دے کر سپروائزر بنا دیا تھا۔ اب ان کے پاس بھی بہت کچھ تھا، ایک اچھا گھر، عزت کی روٹی اور سکون، لیکن سب سے بڑی تبدیلی یہ تھی کہ اب وہ مجھے منحوس نہیں کہتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور زندگی کے اوراق پلٹتے رہے۔ میں آج ایک خوشحال اور مکمل زندگی گزار رہی تھی۔ میری شادی کو کئی سال بیت چکے تھے، لیکن میرے دو گھر آج بھی قائم تھے۔ ایک حویلی جہاں میرے محسن، میرے بابا سائیں کی اور سلمہ ماں رہتے تھے، جنہوں نے مجھے اپنی سگی بیٹیوں سے بڑھ کر چاہا تھا، اور دوسرا وہ چھوٹا مگر پرسکون گھر جہاں میری سگی ماں میرے سگے باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ آج میں معمول کے مطابق اپنی اماں سے ملنے ان کے گھر آئی تھی۔ میں نے دیکھا میرے ابا صحن میں کرسی پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر وہ وحشت یا شرمندگی نہیں بلکہ گہرا سکون تھا۔ فیکٹری میں محنت کر کے ان کی صحت بھی بہتر ہو گئی تھی اور ان کے چہرے پر ایک وقار لوٹ آیا تھا۔ ابا، میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے تصویر روک کر چونک کر مجھے دیکھا۔ آ گئی میری بیٹی؟ وہ فوراً کھڑے ہو گئے۔ آؤ، اندر آؤ، تمہاری اماں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اماں اندر سے میرے لیے شربت لے آئیں۔ ہم وہیں صحن میں بیٹھ گئے۔ کام کیسا چل رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ابا مسکرائے۔ اللہ کا شکر ہے بیٹی، چودھری صاحب نے اب مجھے سپروائزر بنا دیا ہے۔ میں نے ان کے جھریوں بھرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ابا، برکت اللہ دیتا ہے۔ نہیں بیٹی، وہ آپ دیدہ ہو گئے۔ برکت تو اللہ نے اسی دن میرے گھر بھیج دی تھی جس دن تم پیدا ہوئی تھی۔ میں ہی اندھا تھا، میں جاہل تھا، میں اپنی رحمت کو منحوس سمجھتا رہا۔ ماں نے بات بدلی۔ اچھا، اب پرانی باتیں چھوڑ دیں۔ فرحین، تمہاری ساس کا فون آیا تھا، وہ تمہاری بہت تعریف کر رہی تھی۔ ابا نے فخر سے میری طرف دیکھا۔ کیوں نہ کرے تعریف، میری بیٹی ہے ہی ایسی۔ وہ رکے، پھر میری طرف دیکھ کر بولے، فرحین، میں جانتا ہوں میں نے جو کیا وہ معافی کے لائق نہیں، اور بابا سائیں نے مجھے نوکری دے کر، گھر دے کر مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ انہوں نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں اپنی حالت کا کفارہ ادا کر سکوں۔ وہ اٹھے اور گھر کی الماری سے ایک چھوٹا سا ڈبہ لے آئے۔ جب سے میں نے کام کرنا شروع کیا ہے، میں ہر مہینے تھوڑے پیسے الگ رکھتا ہوں۔ انہوں نے ڈبہ میرے ہاتھ پر رکھا۔ اس میں سونے کی 2 چوڑیاں تھیں۔ یہ میری طرف سے تمہیں تحفہ ہے، اس باپ کی طرف سے جو تمہیں کبھی کچھ نہ دے سکا۔ ان کی آواز رند گئی۔ آج میرے پاس بھی بہت کچھ ہے۔ اللہ نے مجھے عزت دی، گھر دیا، سکون دیا۔
لیکن میری سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ میں تمہیں جی بھر کر بیٹی کہہ سکتا ہوں۔ میرے آنسو چھلک پڑے۔ میں نے اٹھ کر انہیں گلے لگا لیا۔ ابا اماں بھی روتے ہوئے ہم سے لپٹ گئیں۔ یہ برسوں بعد ہمارا پہلا مکمل خاندانی ملاپ تھا۔ وہاں سے نکل کر میں حویلی پہنچی۔ بابا سائیں اور سلمہ ماں لان میں بیٹھی میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ آ گئی ہماری بیٹی، سلمہ ماں نے مجھے گلے لگایا۔ دیر کر دی آج، اماں کے پاس رک گئی تھی، میں نے مسکرا کر کہا۔ بابا سائیں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ خوش لگ رہی ہو؟ بہت خوش ہوں بابا سائیں، میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ نے مجھے زندگی دی۔ نہیں بیٹی، بابا سائیں نے گہری آواز میں کہا، زندگی اللہ دیتا ہے، ہم نے تو صرف اپنا فرض نبھایا ہے۔ آج میں فرحین دو خاندانوں کی محبت سمیٹے کھڑی تھی۔ میرے سگے باپ نے، جن کے پاس سب کچھ تھا، یہ سیکھ لیا تھا کہ بیٹیاں منحوس نہیں ہوتی بلکہ سوچ میں منحوست ہوتی ہیں، اور میرے بابا سائیں نے مجھے پال کر دنیا کو دکھا دیا تھا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں بلکہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہوتی ہیں۔ اللہ جب کسی کو امتحان میں ڈالتا ہے تو اس کی وجہ چھینتا نہیں بلکہ اسے آزماتا ہے۔ میرے ابا اس امتحان میں ناکام ہوئے اور سب کچھ کھو بیٹھے، اور بابا سائیں نے اس امتحان کو قبول کیا اور اللہ نے انہیں پہلے سے بھی زیادہ نواز دیا ہے۔ بے شک نحوست انسانوں میں نہیں، انسان کی جہالت اور ناشکری میں ہوتی ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔